دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آخری موقع کی وارننگ۔ تہران نے امریکہ سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ جنگ، اسٹریٹ آف ہارمز اور تیل کی قیمتوں پر نئی کشیدگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے، اور امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن تہران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پھر سے سنیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، ڈائلاگس چل رہے ہیں، لیکن ایران کا کیا کہنا ہے؟ ایران اس دعوے کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتا ہے، اور یہ ایران واضح کر رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے یہ اس کا آخری موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو ایک اچھے معاہدے، یعنی ایک کہتے ہیں ایم او یو یا ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہر ممکن آخری مہلت دینا چاہتا ہے، لیکن اگر پیش رفت نہ ہوئی تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم بحری گزرگاہ مکمل طور پر کھلی رہنی چاہیے، اور کسی کو وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایران کا رخ بالکل صاف ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اس راستے پر آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس میں ایک دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی درخواست پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ایران کی درخواست پر، ایران کے ریکویسٹ پر بات چیت ہو رہی ہے، اور ایران اس کی لگاتار تردید کر رہا ہے، ایران اسے ڈینائی کر رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال تو ایران کی درخواست پر مذاکرات ہو رہے ہیں، ایسا ٹرمپ کا کہنا ہے، اور ان کی کوششوں کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یعنی UAE اور قطر سمیت کئی خلیجی ممالک یعنی گلف کنٹریز کی حمایت حاصل ہے۔ ان کے مطابق اگر معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کے لیے مواقع محدود ہو جائیں گے، یعنی تہران کے لیے پھر لمیٹڈ آپشنز بچیں گے، ایسا ٹرمپ کہتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکی موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ یعنی ایران کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹری کے ترجمان کے اسپوکس پرسن اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ ان کے مطابق تہران کی بات چیت صرف عمان کے ساتھ جاری ہے، جس کا مقصد اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے محفوظ اور عارضی راستے کا تعین کرنا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایرانی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی درخواست کی جاتی ہے اور دوسری طرف ان کی تردید کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے ایران پر متضاد بیانات دینے کا الزام بھی عائد کر دیا۔ اس کشیدہ صورتحال کے ساتھ امریکہ کے اندر بھی سیاسی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے ایران کے خلاف جنگی پالیسی پر صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کرٹیسائز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تنازع سے تیل کی بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ عام امریکی شہری بڑھتی ہوئی ایندھن اور توانائی کی قیمتوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ شعبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کئی علاقوں میں پیٹرول کی قیمت $4 فی گیلن سے تجاوز کر چکی ہے، جس سے عوامی اخراجات میں یعنی پبلک ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو تجزیہ کار ہے ان کے مطابق موجودہ تنازع صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات عالمی تیل منڈیوں، خلیجی سلامتی اور بین الاقوامی تجارت پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال دنیا کی توانائی سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے یا خطے میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے، کیونکہ دونوں کنٹریز کے بیانات میں واضح تضاد موجود ہے، اور مستقبل کا راستہ ابھی غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔